یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ وہ ہمارا رب ہے نا، وہ رازق ہے، وہ کھلاتا ہے، تو جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس سے مانگی جائے، اس سے قریب ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ حدیث اس لحاظ سے اتنی خوبصورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنے دل کے حال شیئر کر رہے ہیں۔ یا اللہ مجھے بھوک لگی، آپ کھانا کھلائیں، یا اللہ مجھے کپڑا پہنائیں، یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیں۔ اور آپ یقین کریں کہ کبھی پورا توکل کر کے آپ کریں تو صحیح۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں اچھا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ہوتا ہے نا، اللہ بس اللہ ہی کرتے ہیں آپ، اور یقین کریں آپ سب کے ساتھ یہ میریکل ہوئے ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہی صرف کہ یا اللہ یہ چاہیے، اور وہ اتنا زیادہ آپ کے سامنے آ گیا، ایون بغیر آپ کی کسی کوشش کے۔ لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کام کرتے ہیں نا، پیسے ہیں ہم خود ہی خرید لیں گے، کھا لیں گے، اور پھر غلط چیزیں کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ بھی مانگا کریں یا اللہ جو میری باڈی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، میرے لیے نفع مند ہے، تو مجھے وہ کھلا، بس مجھے اس کی طلب رہے، جو نقصان دہ چیزیں وہ میرا شوق ہی نہ رہے کھانے کا۔ میں کھلاتا ہوں، مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا۔ لیکن ہم بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون میرے لیے کیا کرے گا، اور پھر جب بندے بےچارے خود محتاج کر نہیں پاتے پھر ہم ان سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ان سے ناراض رہتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے، پھر اس کا الٹا وبال دل پہ پڑتا ہے، اپنے ہی دل بوجھل ہوتا ہے، وہ کڑتے جلتے رہے۔ کیا زندگی کن بیکار چیزوں میں ہم گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نفع کے لیے ہمیں بندوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے جوڑو، مجھ سے وابستہ کرو۔ یہ ہے توحید خالص، کہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں بھی اللہ کی طرف نظر، بندوں کی طرف لالچ نہیں، کیونکہ جب بندوں سے لالچ ہو جاتی ہے تو انسان چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، بندے نہیں پورا کر سکتے۔ تو کھانے میں کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان کا جو سورس ہے، یعنی جیسے اگانے والی وہ اگتی ہیں، جو آسمان سے کچھ پانی اترتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں۔ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم اگاتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو ہم نے پیدا کیا یا تم پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا، سو آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کریں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں مخلوق کو کہ یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ تم اگاتے ہو، وہ جو بیج تم ڈالتے ہو زمین میں اسے درخت تم اگاتے ہو، اور اس پہ پھل پھول تم لگاتے ہو، تمہاری غذا تم خود بناتے ہو، کوئی بھی تو نہیں، سب کچھ وہیں سے آتا ہے۔ اور پھر پانی کا بھی ذکر کیا، اور پھر آگ کا، کیونکہ آگ پکانے کا کام دیتی ہے، یعنی ایک تو ہے فوڈ اٹ سیلف، اور دوسرا پھر یہ کہ اس کو کوک کرنا اور فوڈ سے متعلق اور چیزیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظامات کیے۔ اس لیے جب کسی چیز کی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ تو ہدایت اور کھانا پینا ایک روحانی ضرورت اور ایک جسمانی ضرورت، یہ ساری رب العالمین ہی پوری کرتا ہے۔ جب کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جاتا تو آپ بسم اللہ کہتے، جب کھانے سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی عطا فرمائی، جو تو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہی تعریف ہے۔
یہ دعا پڑھتے تھے آپ، اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. یہ تو پیارے پیارے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے. اور آپ دیکھیے کہ جب کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو اور آپ اسے کھائیں اور جب آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت آئے، بھوک ختم ہو جائے اور پھر آپ دینے والے کی تعریف کریں، تو یہ شکر اس سے بہتر ہے جو آپ کو ملا، جو آپ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ایک اور دعا بھی ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تعریف ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کو آسانی سے جسم میں نگلا دیا، یعنی صوغہ ہو یعنی جسم میں پیوست کر دیا، ہمارے لیے انرجی بنا دیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی. پھر بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پینے میں مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے. ایک اور دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھلایا اور پلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں. تو جو شخص کھانا کھا کے یہ دعا پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنا شکر گزار. حالانکہ فائدہ بندہ ہی اٹھا رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اور پھر صرف ایٹیٹیوڈ، رویہ، طریقہ، معاملہ. تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ان مواقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا کھا کر دعا کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے.